اجنبی اور اس کی سہیلیوں میں تو میں ہو رہی تھی۔ سہیلیوں نے شہزادی کو راستہ دے دیا اور شیریں اجنبی کے پاس پہنچ گئی۔ اجنبی کی نظر شیریں پر پڑی تو اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ سکتے میں آ گیا۔ اس نے لرزیدہ سی آواز میں پوچھا، آپ شہزادی شیریں ہیں؟ شیریں نے کمال شائستگی سے جواب دیا، ہاں معزز مسافر، میں شیریں ہوں۔ کیا آپ مجھے پہلے سے جانتے ہیں؟ آپ کو کون نہیں جانتا شہزادی شیریں؟ اجنبی نے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا، آپ کے حسن کی دھوم تو ایران تک پہنچی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کے بارے میں جو کچھ سنا تھا، آپ اس سے بڑھ کر ہیں۔ شیریں نے ایک اجنبی کی زبان سے اپنی تعریف سنی تو پہلے کچھ شرمائی، پھر کہا، اجنبی مسافر، ہمیں یہ سن کر تعجب ہوا کہ ایران میں بھی ہمارے قدردان موجود ہیں۔ اس خبر کے لیے ہم تمہارے مشکور ہیں۔ اجنبی نے کہا، شہزادی عالیہ، عوام تو ایک طرف، ایران کے ایوان کسریٰ کے در و بام بھی آپ کے جمال کے ذکر سے اکثر گونجتے رہتے ہیں۔ شہزادی اور زیادہ خوش ہوئیں، پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، تم بہت مہربان اجنبی ہو۔ امید ہے کہ ہماری ایک فکر کو بھی دور کر دو گے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم اس تصویر کے راز سے واقف ہو جو 3 دن سے ہمارے خیمے کے پاس کسی نہ کسی وقت آویزاں کی جاتی ہے۔ اجنبی نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بولا، شہزادی معظم، یہ ٹھیک ہے کہ میں اس راز سے واقف ہوں، مگر راز راز ہوتا ہے، اسے یوں مجمع عام میں تو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ شیریں مسکرائیں اور بولی، تم ایک قابل اعتماد آدمی نظر آتے ہو اجنبی، ہمارے ساتھ خیمے میں چلو، وہاں بیٹھ کر اطمینان سے گفتگو ہوگی۔ اجنبی نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ شہزادی شیریں نے سہیلیوں کو خیموں میں واپس جانے کا حکم دیا اور اجنبی کو لے کر اپنے خیمے کی طرف بڑھ گئیں۔ اجنبی نے شیریں کو بتایا تھا کہ اس کے حسن کا تذکرہ ایران کے شاہی دربار میں بھی ہوتا ہے۔ اس کا یہ کہنا کچھ غلط بھی نہ تھا۔ شیریں کا حسن ایسا نہ تھا کہ ارمن گرجستان کی حدود میں قید ہو کر رہ جاتا۔ مشرق اور مغرب کے کئی راستے گرجستان اور ارمن سے گزرتے تھے۔ قافلوں کے تاجر جب اس علاقے سے گزرتے تو ان کے کان شیریں کے حسن فسوں ساز کے افسانوں سے ناآشنا نہ رہتے۔ بعض تاجروں نے تو شیریں کو کوکاف کے سبزاروں میں ہرنی کی طرح چوکریاں بھرتے بھی دیکھا تھا۔ کچھ کو اس سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا تھا۔ یہ جدھر سے گزرتے، جہاں جاتے، شیریں کے حسن کی داستانیں بکھیرتے جاتے۔ اس زمانے میں ایشیا اور یورپ میں 2 عظیم طاقتیں تھیں۔ ایک طاقت سلطنت روما تھی اور دوسری ایرانی بادشاہت تھی، جس کے تخت پر اس وقت نوشیروان کا بیٹا ہرمز متمکن تھا۔ ان 2 عظیم سلطنتوں کے علاوہ ایک اور طاقت یا سلطنت تھی جو بڑی تیزی سے ابھر کر سامنے آ رہی تھی۔ یہ سلطنت تھی مدینہ طیبہ کی اسلامی حکومت۔ مدینہ کی اس چھوٹی سی ریاست کے حاکم مولا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جن کی ولادت باسعادت کے وقت ایوان کسریٰ کے کنکرے گر گئے تھے اور ایران کا سب سے بڑا آتش کدہ بجھ گیا تھا، لیکن اس ریاست نے ابھی اتنا زور نہیں پکڑا تھا۔ ایران کا جوان العمر ولی عہد شہزادہ خسرو پرویز اس وقت باپ کی طرف سے صوبہ رے کا گورنر تھا۔ اس کا عنفوان شباب تھا، آرزوئیں اور امنگیں انگڑائیاں لے رہی تھی۔ ولی عہد ہونے کے اعتبار سے بڑی مراعات حاصل تھی، اگرچہ اس کے اپنے باپ سے اختلافات تھے، لیکن اتنے بھی نہیں کہ ولی عہد اگر کسی چیز کو حاصل کرنا چاہے تو کوئی اسے روک سکے۔ اڑتے اڑتے شیریں کی امڑتی جوانی کی خبر اس کے کانوں تک پہنچی تو اس کی طبیعت مچل گئی
اور بزد ہوا کہ شیری کو کسی طرح اس کے محل میں لایا جائے۔ ولی عہد کے سامنے شیری کا ذکر اس کے مصاحب خاص شاپور نے کچھ اس انداز سے کیا کہ جم کر یہ شہزادہ شیری کا نادیدہ عاشق ہو گیا، اور اس نے شاپور سے کہا کہ جس طرح بھی بن پڑے شیری کو ایران اڑا لائے۔ شاپور نے لاکھ عذر کیا کہ شیری ملک ارمن و گرجستان کی ولی عہد شہزادی ہے، اسے قابو کرنا ناممکن ہے، مگر شہزادہ سر ہو گیا اور شاپور کو حکم دیا کہ جس طرح بھی بن پڑے شیری کو لاؤ، ورنہ شہزادوں اور بادشاہوں کی ورنہ کا مطلب کون نہیں جانتا۔ شاپور بہت پچھتایا کہ اس نے شہزادے کے سامنے شیری کا ناحق ذکر کیا۔ اب جان پر بنائی تو تدبیریں سوچنے لگا۔ شاپور بڑا عقل مند اور اپنے وقت کا ایک نامور مصور تھا، اس لیے اس کے ذہن رسا نے کام کیا۔ وہ شہزادے سے وعدہ کر کے گھر آیا اور بڑی محنت سے شہزادے کی کئی انتہائی خوبصورت تصویریں ایک ہی قسم کی بنائی، ایسی کہ دیکھنے والے کو کوئی فرق محسوس نہ ہو۔ پھر اس نے تصویریں تھیلے میں ڈالی اور یزواں کا نام لے کر نکل کھڑا ہوا۔ ایرانی اس زمانے میں آتش پرست تھے اور زرتشتی کہلاتے تھے۔ ان کے خیال میں یزداں طاقت کا سرچشمہ تھا۔ ریاست ارمن و گرجستان میں پہنچ کر شاپور کو معلوم ہوا کہ شہزادی شیری اپنی سہیلیوں کے ساتھ مرغزاروں میں شکار کھیلنے گئی ہے۔ پتہ لگاتے لگاتے آخر وہ اس مقام پر جا پہنچا۔ ایک سے ایک ماہجبیں سبزہ زار میں کلیلیں کرتی نظر آتی تھی۔ شاپور شہزادی شیری کو پہچانتا نہ تھا۔ اس کے سامنے سے جو بھی لڑکی گزرتی وہ اس کے حسن کو دیکھ کر اسے شیری سمجھ بیٹھتا۔ شاپور ایک گھنے درخت کی آڑ میں بیٹھا تمام دن یہ تماشا دیکھتا رہا، لیکن وہ یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ ان میں شیری کون ہے، یہاں تک کہ شام ہو گئی اور تمام حسینائیں اپنے اپنے خیموں میں آرام کرنے چلی گئیں۔ شاپور نے دن کو خیمے دیکھے تھے، تقریباً سبھی خیمے ایک جیسے تھے، صرف ایک خیمہ ذرا بڑا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ شاید یہی شہزادی شیری کا خیمہ ہے۔ رات ہوتے ہی وہ اپنی جائے پناہ سے نکلا اور شہزادی کے خیمے کے عین مقابل درخت کی ایک شاخ پر شہزادے خسرو پرویز کی تصویر آویزاں کر دی۔ وہ درخت شہزادی کے خیمے سے کچھ دور نہ تھا، اس لیے صبح ہوتے ہی تصویر کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ اس طرح شاپور درختوں پر تصویریں آویزاں کر کے شیری کے تجسس اور شوق میں اضافہ کرتا رہا، اور جب اس نے محسوس کیا کہ اب معاملہ بگڑ جائے گا تو اجنبی مسافر بن کر شیری اور اس کی سہیلیوں کے سامنے آ گیا۔ شیری شاپور کو لے کر اپنے خیمے میں پہنچی اور اسے بڑی عزت سے بٹھایا۔ شہزادی شیری نے پہرہ دار کنیز کو حکم دے دیا کہ کوئی خیمے میں نہ آنے پائے۔ پہلے شیری نے شاپور کی تواضع کی۔ اس دور میں مرد اور عورت یکساں طور پر شراب پیتے تھے۔ آتش پرستوں میں اب تک شراب جائز ہے۔ خاطر تواضع کے بعد شیری نے مطلب کی بات کی۔ اس نے پوچھا، ہاں اجنبی مسافر، اب بتاؤ کہ یہ تصویر کس نے پریزاد کی ہے، کیونکہ اس دنیا کا کوئی جوان تو اس قدر خوبصورت ہونے سے رہا۔ شیری نے اپنے ہی پہلے ہی جملے میں تصویر کے ساتھ اپنی دلچسپی کا اظہار کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ شیری نے یہ بات جس لہجے اور جس انداز میں کہی تھی، اس سے بھی شاپور کو یہ سمجھنے میں دقت نہ ہوئی کہ شیری تصویر سے بہت متاثر ہے۔ لیکن شاپور بہت چالاک تھا، وہ ہر بات کا پہلے سے یقین کر لینا چاہتا تھا تاکہ اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جو بنا بنایا کھیل ہی بگاڑ دے۔ شاپور نے بہت سنبھل کر مگر لاپرواہی کے ساتھ جواب دیا، شہزادی شیری، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اس تصویر میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی ہیں۔ اگر آپ کو اس کا نام اور پتہ معلوم بھی ہو جائے تو آپ کیا کریں گی؟
شیری سوچتے ہوئے بولی، اس کا فیصلہ تو ہم بعد میں کریں گے، پہلے تم اس کا نام اور پتہ بتاؤ۔ شاپور بولا، شہزادی شیری، میں جانتا ہوں کہ آپ ملک ارمن اور گرجستان کی ولی عہد ہیں، لیکن جس شخص کی یہ تصویر ہے اس کی حیثیت شاید آپ سے بھی زیادہ بلند ہو۔ شہزادی کا اشتیاق اور بڑھا، اس نے پوچھا، کیا یہ بھی کسی بڑے ملک کا شہزادہ ہے؟ یہ تو اور اچھا ہوا۔ شاپور نے فوراً پلٹا کھایا اور بولا، شہزادی صاحبہ، اگر میں یہ کہوں کہ یہ شہزادہ نہیں بلکہ ایک گڈریے کا لڑکا ہے تو کیا آپ مجھ سے اس کا نام پتہ نہ پوچھیں گی؟ شہزادی نے ایک سر سانس لی اور کہا، اجنبی مسافر، یہ کوئی بھی ہو مگر اس نے ہمارے دل کے تار جھنجھنا کر رکھ دیے ہیں۔ تم اس کا نام اور پتہ بتاؤ، ہم ایک بار اسے ضرور ملیں گے۔ اگر وہ گڈریا ہے تو اسے بلا کر ہمیں ایک بار دیکھیں گے ضرور۔ شاپور دل میں خوش ہوا کہ اس کی تدبیر کامیاب ہو رہی اور شہزادی شیری کے دل میں خسرو پرویز کی محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے ذرا ٹھہر کر کہا، شہزادی صاحبہ، آپ دل چھوٹا نہ کریں، جس تصویر کو آپ کی بلند نظر نے پسند کیا ہے وہ تصویر والا بھی اتنا ہی بلند نظر ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ تصویر دولت ساسانیہ ایران کے ولی عہد شہزادے کی وجاہت اور خوبصورتی تصویر کے خطوط میں اچھی طرح نہیں سما سکتی، بلکہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس سے ایک بار جو ملتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیا تم شہزادے سے ملے ہو مسافر؟ شیری نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ کیوں نہیں شہزادی، میں تو اس کا پورے 6 مہینے مہمان رہا ہوں۔ شاپور نے جال بچھانا شروع کیا۔ میں ایک جہاں گرد ہوں، ملکوں کی سیر کی ہے، لیکن یقین کیجئے کہ ایسا جوان رونا میری نظروں سے نہیں گزرا۔ بڑا خلیق، ملنسار، ہنس مکھ، جدھر نظر اٹھاتا ہے دوشیزائیں دل کا نذرانہ لے کر آ جاتی ہیں، مگر بلند نظر ہے، شہزادہ ہے، مزاج بھی شاہانہ پایا ہے، ایرانی لڑکیاں تو اس کی نظر میں جچتی ہی نہیں۔ تم سے بہت دوستی ہے شہزادے کی؟ شیری نے شاپور کو ٹٹولا۔ دیکھیے شہزادی صاحبہ، میں ایک معمولی جہاں گرد اور وہ ولی عہد عجم۔ شاپور بولا، میں اس کی دوستی کا دم کیسے بھر سکتا ہوں، لیکن جتنے عرصے میں اس کی صحبت میں رہا وہ کمال مہربانی سے پیش آیا۔ میں اس کی نوازشوں سے بہت خوش ہو گیا تھا۔ روز نئی نئی فرمائشیں کرتا اور وہ بلا عذر پوری کی جاتا۔ اس نے میری کوئی بات کبھی نہیں ٹالی، آپ چاہے دوستی سمجھیے چاہے کچھ اور۔ شاپور نے اپنے خیال میں شہزادی شیری پر خوب روغن کاظ ملا اور شہزادہ خسرو پرویز کی اس قدر تعریف کی کہ شیری کے دل میں خسرو سے ملنے کی آرزو بڑی شدت سے کروٹیں لینے لگی۔ شیری بھی بڑی عقل مند تھی۔ اس نے باتوں میں اجنبی مسافر سے یہ تو معلوم کر لیا تھا کہ اس کے شہزادے خسرو پرویز کے ساتھ گہرے تعلقات رہ چکے ہیں۔ شاپور نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ شہزادہ اس پر بڑا اعتماد کرتا تھا اور اپنے دل کا حال بھی بیان کر دیا کرتا تھا۔ غرض یہ کہ شیری نے اپنے مطلب کی ہر بات شاپور سے پوچھ لی اور شاپور نے اپنے مطلب کی ہر بات اسے بتائی اور سمجھا دی۔ شہزادی شیری خسرو پرویز کی تصویر دیکھ کر اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اس کا سیر و شکار سے جی اچاٹ ہو گیا۔ اس نے واپسی کا حکم دیا اور شاپور کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کچھ عرصے شیری کا مہمان رہے گا۔ شاپور تو دل سے یہی چاہتا تھا، کیونکہ اس طرح اسے شیری کے قریب رہ کر اس کے دل میں خسرو پرویز کی محبت پیدا کرنے کا موقع ملے گا۔ ادھر شیری اسے پانے ساتھ رکھ کر اس کا مکمل اعتماد حاصل کرنا چاہتی تھی، تاکہ کسی مناسب موقع پر اس کے تعاون سے خسرو پرویز سے ملاقات کا ڈول ڈالا جائے۔
ولی عہد شہزادہ خسرو خوش تھا کہ اس کا مصاحب 2-4 ماہ میں شیری کو رام کر کے رے میں لے آئے گا، لیکن تدبیر کند بندہ اور تقدیر کند خندہ۔ خسرو پرویز کے یہ سہانے خواب ایک دم چکنا چور ہو گئے، اور خسرو پرویز کا عشق شیری تو ایک طرف رہا، خود سے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ شاہپور کو ارمن گرجستان گئے ہوئے ابھی 2 دن بھی نہ گزرے تھے کہ دولت ساسانیہ سلطنت ایران میں ایک زبردست انقلاب رونما ہو گیا۔ ایران کا شہنشاہ نوشیروان کا بیٹا ہرمز تھا۔ اس میں حکمرانی کی زیادہ اہلیت نہ تھی۔ سلطنت روما کی فوجیں برابر ایرانی سرحدوں پر دستک دے رہی تھی، شمال میں ترک حملے کر رہے تھے۔ ہرمز کا ایک سردار بہرام چوبی کا نام کا تھا۔ چوبی اسے اس لیے کہتے تھے کہ وہ لکڑی کی طرح سوکھا اور دبلا پتلا تھا، لیکن بے حد بہادر اور دور اندیش۔ بہرام چوبی نے اپنی شجاعت سے رومیوں اور ترکوں کو پے در پے شکستیں دی اور اپنی دھاک بٹھا دی۔ پورا ایرانی لشکر بہرام چوبی کا دم بھرنے لگا۔ بہرام کی شہرت اور ہر دل عزیزی شہنشاہ ایران ہرمز کو ناگوار گزری، اور اسے خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں بہرام تخت ایران پر قبضہ نہ کر لے۔ ہرمزا کا یہ خطرہ کچھ بیجا بھی نہ تھا۔ بہرام ایران کے نامور خاندان مہران کا فرد تھا، اور خاندان مہران کا دعویٰ تھا کہ وہ اشکانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایران کی شہنشاہیت پہلے ہی اشکانیوں کے ہاتھ میں تھی، اسی وجہ سے بہرام چوبی کے دل میں بھی شہنشاہ ایران بننے کا خیال پیدا ہوا تھا۔ اس وقت فوج اس کے ساتھ تھی، اس لیے اس کا یہ خیال پختہ ہو گیا اور موقع تلاش کرنے لگا۔ ہرمز زیادہ دور اندیش نہیں تھا۔ اس نے بہرام چوبی کی بڑھتی ہوئی طاقت سے گھبرا کر علی لیلان اس کی تذلیل کرنا شروع کر دی۔ بہرام کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ خاموشی سے ذلتیں برداشت کرتا رہا اور اپنی طاقت بڑھاتا رہا۔ اسے ہرمز کی مطلق پرواہ نہ تھی، لیکن وہ شہزادہ خسرو پرویز سے بہت خائف تھا، کیونکہ پرویز حد درجہ بہادر تھا اور عوام بھی کسی حد تک اس کی ہمنوا تھی۔ بہرام چوبی نے ہرمز کے خلاف تو کوئی قدم نہ اٹھایا، بلکہ شہزادے کو رستے سے ہٹانے کے لیے ایک عجیب تدبیر کی۔ بہرام چوبی اس وقت آذربائیجان کا حاکم تھا۔ اس نے سناروں کو بلوا کر چاندی سونے کے ایسے سکے ڈھلوائے جن پر ہرمز کے بجائے خسرو کا نام لکھا گیا۔ پھر اپنے اعتماد کے چند تاجروں کو وہ سکے دے کر ایران کے دارالسلطنت مدائن بھیجا۔ سوداگر سکھائے پڑھائے تھے، انہوں نے وہ سکے مدائن میں چلائے۔ سکوں پر ولی عہد خسرو پرویز کا نام تھا، اس لیے زیادہ لوگوں نے اعتراض نہیں کیا۔ پھر بھی یہ خبر اڑتے اڑتے بادشاہ تک پہنچی۔ ہرمز نے سکے منگوا کر دیکھے اور ولی عہد کا نام دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ باپ بیٹے میں پہلے کچھ انبن تھی، ان سکوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ہرمز نے ان سوداگروں کو بلوایا جو یہ سکے لائے تھے۔ انہوں نے دربار میں آ کر تصدیق کی کہ یہ سکے ولی عہد کے علاقے رے میں چل رہے ہیں، اور چونکہ ان پر ولی عہد کا نام ہے اس لیے کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ ہرمز آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے قاصد کے ذریعے خسرو پرویز سے باز پرس کی۔ خسرو اس سازش سے قطعی لا علم تھا۔ اس نے اپنی بے گناہی کی لاکھوں دلیلیں دی، لیکن ہرمز کا دل صاف نہ ہوا، اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ خسرو پرویز اس کی زندگی ہی میں ایران کا شہنشاہ بننا چاہتا ہے۔ دربار مدائن میں شہزادے خسرو پرویز کے ہمدرد بھی موجود تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہرمز کے بعد ایک نہ ایک دن خسرو پرویز ہی ایران کے تخت پر بیٹھے گا۔ یہ لوگ دربار کی دم دم خبریں شہزادے کو پہنچاتے تھے۔ ہرمز بیٹے کے اتنا خلاف ہوا کہ ایک دن اس نے خسرو پرویز کی گرفتاری کا حکم جاری کر کے چند سواروں کو اس کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ اس خبر سے خسرو کے بیئی خوابوں میں کوہرام مچ گیا۔ انہوں نے فوراً برق رفتار قاصد کے ذریعے خیروں کو مطلع کیا کہ
تمہاری گرفتاری کے لیے سرداروں کا ایک دستہ روانہ ہو چکا ہے۔ اپنے بچاؤ کی جو صورت ممکن ہو کر لے۔ خسرو اس معاملے میں بے گناہ تھا، مگر دربار میں پیش ہونے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ گھبرا کر رہ سے تنہا نکل کھڑا ہوا۔ لیکن اس برے وقت میں بھی اس کے دل میں شیریں ہی کا خیال جاگزیں تھا۔ اس نے چلتے وقت محل سرا کی منتظمہ کو بلا کر تاکید کی کہ شیریں نام کی ایک حسینہ یہاں آئے گی، اسے عزم و احترام سے محل میں رکھا جائے اور کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ یہ کہہ کر خسرو پرویز گھوڑے پر بیٹھا اور رات کی تاریکی میں گم ہو گیا۔ وہ رات بھر انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتا رہا۔ صبح کا سویرا ہوا تو اس نے گھوڑا روکا اور سوچنے لگا کہ کدھر جایا جائے۔ رات بھر تو وہ موت سے بھاگتا رہا تھا، اسے خبر نہ تھی کہ کدھر جا رہا ہے۔ لیکن ذرا ہوش ٹھکانے آیا اور خطرہ دور ہوا تو راستہ متعین کرنے کا خیال آیا۔ اس محبت کا برا ہو کے اس سے خیال آیا تو شیریں کا۔ اس نے سوچا کیوں نہ ملک ارمن گرجستان چلا جائے اور شیریں سے حال دل بیان کیا جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کا مصاحب شاپور راہ میں کسی کے ہاتھوں مارا گیا ہو یا کسی جنگلی درندے کا نشانہ بن گیا ہو۔ اس خیال کے آتے ہی خسرو پرویز نے اپنے گھوڑے کی باگ ملک ارمن گرجستان کی طرف موڑ دی۔ قسمت کی خرابی دیکھے کہ جس گھڑی خسرو پرویز نے اپنے گھوڑے کی باگ ارمن گرجستان کی طرف موڑی، اس گھڑی شہزادی شیریں شاپور سے اپنی پوشیدہ محبت کا راز اگل رہی تھی۔ شاپور کو شیریں کی مہمانی میں کافی عرصہ گزر چکا تھا اور وہ خود اس انتظار میں تھا کہ کوئی مناسب موقع دیکھ کر اپنی آمد کی سچی کہانی شیریں سے بیان کر دے، لیکن یہ موقع خود شیریں نے فراہم کر دیا۔ شیریں نے بڑی رازداری کے ساتھ شاپور سے کہا، اجنبی مسافر، میں آج تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، مگر اس خیال سے ڈرتی ہوں کہ کہیں تم یہ نہ سوچو کہ میں نے تمہاری مہمان نوازی اس غرض کے تحت کی ہے۔ شاپور کے لیے یہی موقع مناسب تھا۔ وہ فوراً بولا، شہزادی صاحبہ، یہ آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ کے حسن سلوک نے تو مجھے آپ کا غلام بنا دیا ہے۔ کاش آپ مجھے کوئی خدمت عطا فرمائیں تاکہ میں اسے بجا لا کر کچھ آپ کے احسانوں کا بدلہ اتار سکوں۔ شیریں کے دل کو بڑی تسلی ہوئی۔ اس نے کہا، مسافر، یہ بات کہنے کی تو نہیں، لیکن اب دل سے مجبور ہوں۔ شاپور نے شہزادی شیریں کو خسرو پرویز کی محبت میں اس قدر سرشار دیکھا تو ہمت کر کے بولا، اگر آپ میری خطا معاف کر دیں تو شاید میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں۔ شیریں کا دل خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے فوراً کہا، مسافر، میں نے تمہاری ایک نہیں ہزاروں خطائیں بغیر بتائے معاف کیں۔ اب بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو اور اس معاملے میں میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ شاپور نے دیکھا کہ اب راز کھولنے میں کوئی حرج نہیں تو وہ بولا، شہزادی صاحبہ، میری سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ میں آج تک آپ کو دھوکہ دیتا رہا ہوں۔ نہ میں صحرا نورد ہوں نہ آوارہ گرد۔ پھر تم کون ہو؟ شہزادی غصے سے چیخ کر بولی، کیوں دھوکہ دیا تم نے مجھے؟ شاپور نے مسکرا کر جواب دیا، شہزادی صاحبہ، اب غصہ نہ فرمائیے، میری ہزار خطائیں آپ پہلے ہی معاف فرما چکی ہیں۔ اب سنیے میں کون ہوں اور میں نے آپ کو دھوکہ کیوں دیا۔ شہزادہ خسرو پرویز کی تصویریں جنہیں دیکھ کر آپ اپنا دل ہار بیٹھی ہیں، دراصل میری بنائی ہوئی ہیں۔ میرا نام شاپور ہے اور میں ایران کا ایک مشہور مصور ہوں۔ شہزادی کا غصہ قدرے کم ہوا۔ اس نے نرمی سے کہا، چلو میں مانے لیتی ہوں کہ تمہارا نام شاپور ہے اور تم نے یہ تصویریں بنائی ہیں، مگر تم انہیں یہاں کیوں لائے ہو؟
پھر ہمارے خیمے کے قریب درخت کی شاخ پر آویزہ کرنے سے تمہارا کیا مقصد تھا؟ شاپور کے چہرے پر اب بھی شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، شہزادی صاحبہ، دراصل مجھ سے پہلی غلطی یہ ہوئی کہ میں شہزادے کے سامنے آپ کے حسن کی تعریف کر بیٹھا۔ میری بات کی بعض ایسے لوگوں نے تصدیق بھی کر دی جو آپ کے جمال جہاں آرا کو اپنی آنکھ سے دیکھ چکے تھے۔ بس پھر کیا تھا، شہزادہ خسرو پرویز میرے سر ہو گیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو شہزادی شیریں کو میرے پاس لاؤ۔ میں نے شہزادے کو لاکھ سمجھایا مگر وہ آپ کا ایسا نادیدہ عاشق ہوا کہ حکم دیا، اگر میں آپ کو اس کے پاس نہ لے گیا تو وہ مجھے قتل کر دے گا۔ شہزادی صاحبہ، یہ تمام پاپڑ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے بیلے ہیں۔ یہ سن کر شہزادی کا خوشی سے برا حال ہو گیا، لیکن وہ شاپور سے شرمندہ تھی کہ اس نے اسے غصے میں سست کہا۔ شاپور سمجھ گیا کہ شہزادی شرمندگی کی وجہ سے خاموش ہے۔ آخر اس نے خود ہی شہزادی کو چھیڑا، شہزادی صاحبہ، ہر چند کہ آپ نے میری 1000 خطائیں معاف کر رکھی ہیں، لیکن میں نے جو غلطی کی ہے اس کی سزا مجھے ضرور ملنا چاہیے۔ فرمائیے، آپ میرے لیے کیا سزا تجویز کرتی ہیں؟ شیریں سمجھ گئی کہ شاپور اسے چھیڑ رہا ہے۔ اس نے بھی چہرے پر مصنوعی غصہ طاری کرتے ہوئے کہا، ہاں شاپور، تمہیں سزا ملے گی، ایسی سنگین سزا کہ تم عمر بھر یاد رکھو گے۔ ہمارے ملک میں دھوکے باز کو معاف نہیں کیا جاتا، خواہ اس سے معافی کا پہلے وعدہ بھی کر لیا ہو۔ شاپور نے شیریں کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ شاپور ڈر گیا اور افسوس کرنے لگا کہ ناحق اس نے شہزادی کو چھیڑا۔ ان بادشاہوں اور شہزادوں کا کیا ٹھیک، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا۔ کبھی تو گالی سن کر خوش ہوتے ہیں اور انعام دیتے ہیں، اور کبھی تعریف کرنے پر بھی بگڑ جاتے ہیں اور سرگرم کرا دیتے ہیں۔